السلام علیکم ویورز، چاند رات مبارک۔ اور یہ دیکھیں میری چاند رات کی مہندی۔ چاند رات پہ کافی ٹائم ہو گیا تھا، ہمیں یہ کافی دیر ہو گئی تھی مہندی لگوانے میں۔ اور جی مہندی تو اتنی زیادہ ڈیزائن والی نہیں لگوائی، لیکن میں نے ہلکا پھلکا سا یہ بیل بنوا لی تھی، اسی میں ہی ہمیں رات کے 2:30 بج گئے تھے۔ اور یہ جی عید کا دن آ گیا، صبح آ گئی، عید مبارک سب کو میری طرف سے۔ اور یہ دیکھیں جی چھوٹے چھوٹے بچوں کے کام، یہ اپنی اپنی عیدی نکال کے دکھا رہے ہیں، اور ان کی باتیں اتنے مزے کی اور فنی ان کی باتیں تھیں جو میں نے ریکارڈ نہیں کی۔ اور یہ جی ان کی یہ والی ویڈیو میں نے کہا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ کہ اس کو اپنی عیدیاں بھی یاد تھیں کہ یہ مجھے کس کس نے کتنی عیدی دی ہے۔ بچوں کو کچھ اور آئے نہ آئے، کاؤنٹنگ عیدی کی بہت اچھی بچے کر لیتے ہیں۔ اور یہ جی گوشت بانٹنے کا ٹائم آ چکا تھا، گوشت بن کے آ گیا تھا، تو پھر اس ٹائم یہ اس کی کٹنگ وٹنگ صفائی اور بانٹنا۔ یہ دیکھیں جی میں شاپر میں گوشت بانٹ رہی ہوں، اور جی بنانا تقسیم کرنا، اس میں بھی بہت ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو تیار میں صبح جلدی نہیں ہوتی بڑی عید پہ، کیونکہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور کرنا بھی خود ہی ہوتا ہے۔ ہیلپرز وغیرہ تو اس دن چھٹی پہ ہوتی ہیں، نہیں آتی، تو پھر کام بہت بڑھ جاتا ہے اور بہت تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے عید پہ۔ تو شام تک جا کے کہیں میں تیار ہوتی ہوں اس طرح سے، پھر بانٹ بونٹ کے پھر اپنے گھر کا بھی گوشت صاف کر کے رکھنا ہوتا ہے، دھو کے رکھنا ہوتا ہے، ورنہ تو پھر خراب ہو جائے، ایسے ہی فریزر میں نہیں رکھتی میں۔ یہ میں نے تھوڑا سا مٹن لیا تھا، اس کو میں نے مسالہ لگا کے رکھا، ایک ہی باری میں سارے کو اس کو مسالہ لگا کے رکھ دیتی ہوں۔ یہ مٹن کا گوشت تھا، یہ 3 کلو تقریباً ہوگا، تو اس میں نے یہ تمام مسالے لگا کے رکھ دیے تھے، تکہ بوٹی مسالہ، اور جی اپنی طرف سے بھی میں نے اس میں نمک مرچ ایڈ کیا، اور گرم مسالہ ایڈ کیا، دھنیا پاؤڈر ایڈ کیا، اس میں لہسن ادرک کا میں نے اس میں پیسٹ شامل کیا، اور پپیتا پاؤڈر اس میں نے ایڈ کیا۔ پپیتا پاؤڈر تو گوشت کا آپ کوئی بھی آئٹم بنائیں تو اس میں لازمی ڈالا کریں۔ میں تو ہر چیز گوشت کی جو بھی چیز بناتی ہوں اس میں پپیتا پاؤڈر تو میرا مسٹ ہے، کیونکہ میرے دانتوں میں ریشہ پھنستا ہے، تو میں تو لازمی ڈالتی ہوں۔ اس کے ڈالنے سے گوشت نرم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دانتوں میں پھنسنے والا پرابلم ذرا کم رہ جاتا ہے۔ تھوڑا سا میں نے مٹن نکال لیا تھا، اس کو میں نے پیاز میں فرائی کر لیا، اور فرائی کرنے کے بعد بس میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے جس میں یہ گل جائے، اور اس کو دم لگا دوں گی۔ اس کے بعد میں اس کو تھوڑے سے آئل میں فرائی کر لوں گی۔ ایک تقریباً ہانڈی میری بن چکی تھی، اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ریسٹ لیا، اور اس کے بعد اپنی تیاری شروع کر دی۔ یہ جی میں نے بیس بنائی ہے، اس میں نے کریولان کی بیس، یہ دیکھیں واٹر پروف بیس کریولان کی، یہ میں نے اس میں مکس کی ہے 36۔ گرمیوں میں اس طرح بیس لگانا یہ بہت اچھا رہتا ہے، جمی بھی رہتی ہے۔ اور اس میں نے یہ گلو بیوٹی کی بیس یوز کی ہے، یہ بھی 2 in 1 بیس ہے، آئیوری شیڈ اس کا لیا ہے۔ دونوں کے شیڈ مختلف ہیں، لیکن جب یہ مکس ہوتے ہیں تو امیزنگ رزلٹ آتا ہے۔ تھوڑا سا میں نے اسکن پہ سیرم لگایا تھا، کیونکہ میری اسکن ڈرائی ہے، تو پہلے میں سیرم لگاتی ہوں گرمیوں میں بھی، تو اس کے بعد پھر میں نے یہ بیس وغیرہ اپلائی کر لی تھی۔ سوٹ کا کلر میرا تھا جی گرین، تو اس کے ساتھ میں نے لائٹ سا آئی میک اپ بنایا، اتنا خوبصورت میں نے لائٹ سا میک اپ کیا تھا جو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ اگر آپ کو کرنا ہے میک اپ تو واقعی وہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ یہ میں اپنے منہ آپ میاں مٹھو نہیں بن رہی، گھر والے سب یہی کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا تیار ہوتی ہیں، بہت پیاری لگتی ہیں۔ یہ جی شائنر تھے، شائنر کے بغیر بھی پھر آج کل تو میک اپ کمپلیٹ نہیں ہوتا، لائٹ سا شائنر میں نے یوز کیا۔ اور یہ جی میرے سارا میک اپ کا آپ دیکھیں کس طرح سے سارا پھیل جاتا ہے، کام اتنا زیادہ نہیں کرنا ہوتا، لیکن جب پھیلاوا پھیلتا ہے تو پھر ایک ایک چیز نکل کے سامنے آتی ہے۔ یہ دیکھیں بلش آن گلیٹر کے ساتھ، اور یہ میری کنٹورنگ پیلٹ ہے، بہت امیزنگ اس کے رزلٹ ہیں۔ لائٹ سے لائٹ کلر بھی ہے اس میں، اور ڈارک سے ڈارک کلر بھی ہے،
اور جی یہ میرے برشز وغیرہ جو ادھر ادھر ہوئے ہوئے ہیں، کچھ بیٹی تیار ہوئی تھی اور اب میری باری آئی تھی، تو پھر مجھے تو ہر چیز اپنی جگہ پہ چاہیے ہوتی ہے. کچھ وہ تھوڑی دیر تو میری ڈانٹ بھی سنتی ہے کہ میری یہ چیز کہاں ہے، میری وہ چیز کہاں ہے. مجھے عادت ہے کہ میں جو چیز جہاں سے اپنی اٹھاتی ہوں میک اپ کی، خاص طور پہ میک اپ کی، تو میں اس کو وہیں رکھتی ہوں کہ مجھے نیکسٹ ٹائم بھی یہ یہیں پڑی ہوئی ملے. یہ تھا جی میرا عید کا سوٹ. یہ دیکھیں اس کی فل لک. کوئی اتنا ہیوی میرا سوٹ نہیں تھا، لان کا سمپل سا میرا سوٹ تھا عید کا. اتنا ہیوی کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر بنا بھی ہوتا تو میں تب بھی نہ پہنتی. عید پہ تو بہت لائٹ سے لائٹ لان آپ لیں اور وہی بڑی عید پہ پہنی جاتی ہے، کیونکہ کچن میں کھڑے رہنا ہوتا ہے تو کام وام اور سب کچھ. تو پھر فرسٹ ٹائم تو میں نے عید کا سوٹ پہنا ہی نہیں تھا، یہ مجھے شام ہو گئی تھی. اس طرح سے میں نے اس پہ لیس وی شیپ میں لگوا لی تھی، کوئی اس طرح ہیوی ورک نہیں اس پہ لیس وغیرہ کا کروایا تھا میں نے. تو یہ دیکھیں جی اس کی پوری لک. یہ لیس مجھے بہت پسند آئی تھی، میں نے بالکل باریک باریک لیس لگوائی بازو پہ. یہ دیکھیں اس طرح سے، اور سٹچ بہت اچھا کیا تھا. بہت اچھا لگا سوٹ مجھے. سمپل سا میرا سوٹ تھا لیکن سٹچ ہو کے اور بھی یہ پیارا ہو گیا تھا. یہ گلے پہ جو میں نے لیس لگوائی تھی، یہ بالکل پہن کے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی ہار پہنا ہوا ہے. ساتھ اس کے یہ جو دوپٹہ ہے، اس پہ میں نے یہ مارکیٹ میں گئی تھی تو مجھے پیکو پسند آئی، تو پھر میں نے اس کو ایسی ہی پیکو کروا لی. ڈائمنڈ دوپٹہ یہ کہلاتا ہے، تو بہت امیزنگ اس کی چمک دمک تھی اور بہت ہی پیارا لگ رہا تھا. اس کو آپ ٹیشو کا بھی نہیں کہہ سکتے، یہ ایک الگ ہی چیز ہے. یہ دیکھیں جی یہ تیاری ہو رہی ہے. بریسلٹ بیٹی نے کہا کہ مما آپ ایک نہیں پہنیں گی، آپ سارے ہاتھ میں ڈال لیں تو سارے اکٹھے ہو کے بہت پیارے لگتے ہیں. تو میں نے کہا چلو جی بچوں کی ڈیمانڈ ہے، پوری کی جائے. ساتھ پھر تیار ہونے کے بعد پھر میں نے جی یہ دوسرا سالن سٹارٹ کیا کلیجی کا. اس میں یہ دہی لی میں نے، اور کلیجی میں بھی کوئی اتنے خاص زیادہ انگریڈینٹس نہیں جاتے، بالکل نارمل سے ہوتے ہیں. یہ ایک میڈیم سائز کا میں نے اس میں ٹماٹر لیا ہے، اور ساتھ جو مسالے ڈرائی والے گئے ہیں وہ ہیں جی گرم مسالہ، تھوڑی سی کسوری میتھی اور ہلدی اور مرچ. نمک میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا. ہاں جی 1 چمچ اس میں نے لیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ، آپ نے یہ لینا ہے. اور ساتھ میں نے اس میں 1 چمچ بھر کے کوٹی ہوئی مرچ لے لی تھی. سبز مرچ میں نے چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی. اس دفعہ تو کوئی کمال اس نے جو ہے نا مجھے اچھا رزلٹ دیا ہے. یہ میں نے چاپ کر کے رکھ لی تھی. یہ میں نے فرسٹ ٹائم مرچ چاپ کر کے رکھی تھی تو بہت اچھی رہی ہے مجھے ہر چیز میں، چاہے میں نے چپلی کباب بنائے یا میں نے مٹن بنایا تو یا میں نے کلیجی بنائی، تو ہر چیز میں یہ پرفیکٹ سوٹ کی مجھے کٹی ہوئی. بہت سہولت ہو جاتی ہے اگر چیزیں پہلے سے ہی تیار کر کے، آدھا کام سمجھیں سمٹ جاتا ہے. جس طرح لہسن ادرک کا پیسٹ بنا کے رکھنا، سبز مرچ اس طرح سے میں نے کاٹ کے رکھ لی، اور میں نے پیاز تک میں نے کاٹ کے رکھ لیا تھا فریج میں. چاپر میں پیاز اس طرح سے میں نے باریک باریک کٹ کر لیا تھا اور جی فریج میں رکھ لیا تھا. پیاز میں نے جی فرائی کر لی کلیجی بنانے کے لیے، فرائی کر کے اور پھر میں نے اس میں کلیجی ایڈ کر دی تھی. کلیجی اس طرح سے میں بناتی ہوں، ہر کسی کا اپنا ڈیفرنٹ سٹائل ہوتا ہے، ہر کسی کا اپنے ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو جی میں اس طرح سے بناتی ہوں. اس طرح سے دیکھیں آپ کے سامنے. اب میں اس کو نا کوکر بند کر دوں گی، ڈھکن لگا دوں گی، اور پھر اس کو 10-15 منٹ بعد میں دیکھوں گی تو یہ کلیجی بالکل ریڈی ہوئی ہوئی ہوگی، سافٹ ہوئی ہوگی. اس کے بعد میں پھر اس کے باقی بھنائی والے سسٹم پہ آؤں گی. یہ دیکھیں جی پانی اس کا سارا خشک ہو چکا تھا، اور یہ جی کلیجی بالکل میری سافٹ ہو چکی تھی. کیونکہ پہلے ہم اس میں نہ ٹماٹر ایڈ کر سکتے ہیں نہ دہی وغیرہ، کیونکہ کلیجی پھر ذرا سخت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد نہیں آپ اس کا کچھ بھی کر سکتے، وہ ویسے کہ ویسے ہی رہے گی. تو پہلے پھر پیاز براؤن کر کے اور کلیجی ڈالنی ہے، اس کو گلانا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے یہ سارے مسالے پھر تو جو مرضی ڈالیں. پھر مسالہ ہی دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور کھانے میں بھی اتنا مزے کا لگتا ہے، کیونکہ بچے بوٹی زیادہ نہیں لیتے، بچے مسالہ پسند کرتے ہیں، تو اس کی گریوی ذرا میں تھوڑی سی زیادہ ہی رکھتی ہوں. آپ لوگوں کا کیا سٹائل ہے، کیا عید کے دن بنتا ہے، آپ مجھے بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور. نمک اس میں بالکل نہیں ابھی ڈالنا،
میں تو نہیں ڈالتی کیونکہ نا کلیجی سخت ہو جاتی ہے اس سے بھی. چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس پوائنٹ پہ آ کے میں نے یہ دہی اس میں شامل کر دیا تھا. جتنی آپ نے گریوی رکھنی ہوتی ہے آپ اسی حساب سے دہی لیں گی. میرے بچے گریوی زیادہ پسند کرتے ہیں تو میں نے دہی 1 کٹوری بھر کے لے لیا تھا. ½ کلو جتنی تقریباً یہ کلیجی تھی. کوئی ہمارے اتنا نہیں پکتا جتنا لوگوں کے 1 کلو 2 کلو کلیجی بن رہی ہوتی ہے، کیونکہ یار ہمارے گھر میں اتنی پسند ہی نہیں کی جاتی. تو بس عید کی فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے اور یہ کھانے بنانے تو لازمی ہوتے ہیں. بچے پھر مسالے سے ہی کھا لیتے ہیں اور بوٹیاں پھر اللہ حافظ کر دیتے ہیں، بوٹیوں کو نہیں کھاتے. یہ دیکھیں جی، یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے. تو بالکل میں نے فلیم بند کر دی تھی. فلیم بند کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے. یہ بالکل دیکھیں سالن تیار ہے. اس کو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں کوئی اس میں کچا پن نہیں ہے، بہت مزے کا. یہ میں نے جی گرم مسالہ اس پہ سپرنکل کر دیا اور بہت مزے کی، بہت 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 یمی میری کلیجی بنی تھی. بچے گوشت تقسیم کر کے آ چکے تھے تو بہت بھوک لگ رہی تھی انہیں. تو پھر جی ہم لوگوں نے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. کیونکہ جب بچے گوشت تقسیم کر رہے تھے میں نے ان کے ذمہ لگا دیا تھا کہ آپ لوگ اتنے گوشت تقسیم کرو اور میں جلدی جلدی تیار ہو جاؤں. اور دوسرا سالن بھی میں نے ریڈی کر لیا تھا. تو کھانا پھر ہم لوگوں نے ساتھ بیٹھ کے ہی کھایا تھا. یہ تھوڑا سا میں نے مٹن بنا لیا تھا جو بالکل اس طرح سے ڈرائی اس میں بنتا ہے. یہ دیکھیں بالکل بھنا بھنا سا میں نے مٹن بنا لیا تھا. اور ساتھ یہ کلیجی کا سالن. یہ دیکھیں جی بوٹی نہ آئے کوئی، بس مسالہ مسالہ. ساتھ ہم لوگ تندور کی روٹی منگوا لیتے ہیں. بہت رش ہوتا ہے عید والے دن تندور پہ. کسی بھی تندور پہ بھی بیٹا گیا نا تو بہت رش بہت رش. کوئی 1.5 گھنٹے بعد تو ہماری روٹی کا نمبر آیا، روٹی ملی ہے. اور اس دن گھر کی روٹی نہیں، تندور کی روٹی ان سالنوں کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے. گرم گرم جی روٹی آئی تھی اور پھر یہ سب کچھ بہت مزہ آیا کھانے کا. ایک میں نے ایونٹ آپ لوگوں کے لیے شوٹ کیا، آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ اب یوٹیوب کی فیملی بھی میری فیملی ہے. تو آپ کے ساتھ میں نے عید منائی. سمجھیں ایک سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کیا میں نے اپنی عید کا کہ ہم لوگ کس طرح سے ہمارا شیڈول ہوتا ہے. میرے خیال سے تقریباً ہر گھر کا یہی شیڈول ہوتا ہے. لیکن جب آ جاتی ہے بات یوٹیوب فیملی کی تو پھر ایک چیز دکھانی ہوتی ہے، ایک چیز بتانی ہوتی ہے. اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے ہم لوگوں کو. لیکن دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی خوشیوں میں ہم بھی شامل ہوں اور ہماری خوشیوں میں آپ بھی شامل ہوں. اس ٹائم دیکھ کے ظاہرہ وائس اوور کر رہی ہوں. اس ٹائم دیکھ کے مجھے یہ سالن اور بھوک لگ رہی ہے. کھانے کے بعد 7 اپ تو مسٹ ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی 7 اپ بچے کھانے کے ساتھ ساتھ لیتے ہیں، لیکن میں کھانے کے بعد لیتی ہوں کیونکہ مجھے میٹھے کا دل کھانے کے بعد کرتا ہے. وہ بھی اتنا زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا. میں نے یہ بھی گلاس میں بھر کے نہیں پی سکتی، جسٹ 2 گھونٹ. یہ آ گیا جی عید کا نیکسٹ ڈے. عید کے میں نے بنائے چپلی کباب. یہ دیکھیں آپ کے سامنے. کباب میرے گھر میں بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں، بچے کھا لیتے ہیں. تو ہمارے بہت مختصر سے بنتے ہیں کھانے وانے، اتنے کوئی زیادہ لمبی چوڑی ہماری مینیو نہیں ہوتا. تو بچے چکن پلاؤ پسند کرتے ہیں، تو جی یہ نہ بیف پسند کرتے ہیں نہ مٹن پلاؤ. تو پھر اس لیے تو یہ میرے گھر میں تو بنتے ہی نہیں. اب نیکسٹ ڈے عید کا، اور جی ہمارے گھر کیا بن رہا ہے، لوگ ہنسیں دیکھ کر کہ میں نے بچوں کے لیے چکن پلاؤ بنائی تھی. یہ کچھ اس طرح سیخ کباب والے سٹائل میں نے یہ کباب بنا لیے تھے اور کچھ شامی والے سٹائل میں نے بنا لیے تھے، لیکن بہت مزے کے بنے. ان میں بھی میں نے اسی طرح ہی وہ مسالہ ایڈ کیا سارا کبابوں چپلی کبابوں والا.
یہ دیکھیں جی دہی کا رائتا، یہ تو میری جان ہے، اس میں پیاز اور کھیرے، اور یہ جی چکن پلاؤ بہت یمی بنا تھا۔ یہ ہمارا عید کا سیکنڈ ڈے ہے۔ چپلی کباب نان کے ساتھ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں، اور رائس کے ساتھ تو اور بھی زیادہ مزے کے لگتے ہیں۔ 3 دن تقریباً میں نے اس کا امیزہ یوز کیا ہے۔ جتنے دن زیادہ یہ پڑا رہتا ہے نا، تو اتنا ہی اچھا سافٹ اور جوسی یہ کباب بنتے ہیں، کیونکہ اس میں مسالہ رچتا رہتا ہے، اور اس میں بھی میں نے وہ پاؤڈر یوز کیا، پپیتا پاؤڈر، تو اس سے تو یہ اور بھی لاجواب ہو جاتے ہیں۔ جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے نا، اتنا ہی مزے کا بن جاتا ہے۔ کھانے کے بعد پھر یہ بچوں نے آئس کریم لی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ میں نے جسٹ اس کے 3 اسپون لیے ہیں۔ وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں نے کتنے لیے ہیں۔ کوئی اتنا بھر کے میں زیادہ میٹھا نہیں کھا سکتی۔ یہ دیکھیں جی، یہ جسٹ میرے یہ 3 چمچ تھے، اتنے۔ کیونکہ کھانے کے بعد میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے، تو بس میرے لیے تو اتنا ہی بہت ہے، تھوڑا سا مل جائے بہت ہے۔ باقی یہ مینگو فلیور تھا، یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی میٹھا ہوتا ہے۔ مجھے ٹوٹی فروٹی پسند ہے، اور کلفہ فلیور پسند ہے، پستہ پسند ہے۔ یہ جی دیکھیں جی، شام کی ہماری تیاری مکمل ہو چکی تھی، اور شام کا کیا، رات کا ٹائم ہو چکا تھا، نیکسٹ ڈے عید کا۔ اور یہ دیکھیں جی، پھر ہم لوگوں نے خوب ساری پکس بنوائیں، ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ میری جی عید کی تیاری تھی، بچوں کے کہنے پہ میں تیار ہوئی تھی۔ بالکل موڈ نہیں تھا اس دفعہ عید پہ تیار ہونے کا، کیونکہ بہت گرمی تھی، اور گرمی میں تیار ہونا تو بس بالکل موڈ نہیں تھا۔ لیکن بچوں کے کہنے پہ میں تیار ہوئی۔ بچے ویٹ کر رہے تھے کہ مما آپ کب تیار ہوں گی، تو ہم ساتھ سنیپ بنوائیں گے، تصویریں ساری ہم پکس، تو یہ جی بچوں کی خاطر تیار ہونا پڑا۔ آپ لوگ بھی ویڈیو سبسکرائب کر کے دیکھیے گا چینل کو، اور جی لائک کیجیے گا ویڈیو کو، کمنٹ ضرور کیا کریں، چاہے آپ جیسے بھی کریں کمنٹ، لیکن کیا کریں۔ اچھا لگتا ہے مجھے کہ میرے ساتھ میری یوٹیوب کی فیملی جڑی ہوئی ہے، مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ امید ہے آپ کی بھی عید اچھی گزری ہوگی، ماشاءاللہ سب کو اللہ پاک خوشیاں عید کی نصیب کرے۔ یہ بچوں کا روم ہے، انہوں نے یہ ایک وال جو ہے یہ اس طرح سے پینٹنگ کی ہوئی ہے، جو بہت پیارے لگتے ہیں یہ پھول۔ ہم لوگ اسی روم میں پھر سنیپ وغیرہ بناتے رہے۔ اجازت دیجیے، نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ کسی ولاگ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔